سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عربی میں عورت کو۔ یہ اس امت کی عورتوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑا شرف اور بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل صورت عورتوں کی طرف منسوب فرمائی، سورۃ النساء۔ سورۃ الرجال کوئی قرآن پاک میں کوئی صورت نہیں ہے۔ سورۃ النساء، سورہ مریم، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی عورتوں کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ جاہلیت کی، اسلام سے پہلے کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ جب تک وہ تاریخ آدمی نہ سمجھے اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کیا احسانات فرمائے ہیں۔ دو باتیں میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جہالت اتنی تھی کہ خریدنے اور بیچنے والی چیز ہوا کرتی تھی۔ معاشرے کے اندر کوئی اس کی حیثیت نہیں، بلکہ بیٹیوں کی پیدائش پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹیوں کی پیدائش پر وہ شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیتے اور اپنے غصے کو چبا لیتے۔ ایک صحابی اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جاہلیت کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ واقعہ یہ تھا، انہوں نے خود یہ کہا کہ میرے ہاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تھوڑی سی جب بڑی ہوئی میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ اس کو سجاؤ، اس کو تیار کرو، اس کو لے جانا ہے۔ یعنی اس کام میں ماں کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ جاہلیت ایسی تھی۔ چھوٹی سی بچی ہے 5-6 سال کی، اس کو تیار کر رہی ہیں ماں باپ۔ بچی اپنی زبان میں پوچھتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم تمہیں میلے میں لے جائیں گے۔ تیار کر کے باپ جو ہے لے کے چلا، ماں بھیج رہی ہے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ لے جا کر باپ جو ہے زمین کھودتا ہے بیٹی کے سامنے اور اس بچی کو جو ہے وہیں پر ڈال دیتا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس ہو رہا تھا، اس گڑھے سے اندر سے آواز آ رہی تھی، ابا ابا کی۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ کس درجے جہالت تھی اسلام سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا عورتوں کو۔ ایک عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، بیٹی بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، ماں بنتی ہے۔ ہر مرحلے میں جو اعزاز، جو اس کا مقام اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے، وہ کوئی دنیا کوئی نہیں دے سکتی۔ بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ایک روایت میں کوئی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور انہیں بڑا کرے اور ان کی تربیت کرے، قیامت کے دن وہ ایسے میرے ساتھ آئے گا۔ آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اور میں ایسے رہیں گے جنت میں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا جاتا ہے، بیٹیوں کے معاملے میں کبھی ہوتا ہے کہ بھئی بیٹیوں کی تعلیم میں، تربیت میں، شادیوں کے معاملے میں، مختلف چیزوں میں آدمی آزمائش سے گزرتا ہے اور وہ باپ صبر کر لے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ بیٹی اتنا بڑا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آپ کا اکرام حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسے ہوا کرتا تھا۔ اور اگر جب عورت بیوی بنتی ہے، بیوی بنے تو اس کا کیا مقام؟ ایک بات ہی کافی ہے، ایک ہی بات، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے
جس کی بیوی اس کے شوہر کے بارے میں کہے کہ میرا شوہر اچھا ہے۔ یہ سوچیں کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو۔ ایک عورت جب حمل سے ہوتی ہے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب حمل سے ہوتی ہے، اس حمل پر وہ خوش ہو، اللہ کی نعمت سمجھے کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ نعمت مجھے ملی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزانہ جہاد کا ثواب اللہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور اگر جب حمل کی حالت میں اور درد ذہ میں جب اندر سے درد ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس عورت کو اللہ کیا دیں گے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں آتا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے۔ اب وہی عورت جب اپنے بچے کی ولادت کرتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر ایک فرشتہ مغفرت کا پروانہ اسے دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اگر اللہ نہ کرے کسی ماں کا انتقال اس حالت میں ہو جائے، وہ شہادت کا درجہ پاتی ہے۔ یہ دیکھیں، سوچیں اعزاز، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے دودھ پلانے کے ایک ایک گھونٹ پر اس کو ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر اس بچے کی ماں بچے کی بیماری پر یا اس کی تکلیف پر وہ جو ہے رات جاگتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، پریشان ہوتی ہے، غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی عورتوں کو یہ فضیلت، یہ مقام، جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ مقام کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں اس امت کی عورتوں کو۔ اس سے پہلے مقام بتایا جاہلیت میں کیا، سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا، اس میں جو ہے عورتوں کی، جو اس زمانے میں عورتوں کو بہت دبایا جاتا تھا، کمزور بنایا جاتا تھا، کمزور یعنی بالکل اور نیچے۔ آج بھی یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ لڑکے والے جب لڑکی والوں سے لڑکی لیتے ہیں تو انہیں زبان سے نہ صحیح، اپنی کیا کہتے ہیں، اپنے برتاؤ سے یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ تم لڑکی والے ہو، تم بالکل ہم چھوٹے ہو، تمہارا مقام نیچے ہے۔ یہ دامادی نبھوانا، یہ سب چیزیں، یہ سب وہاں سے ہیں۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں پہلی آیت پڑھ کر یہ سمجھایا جاتا ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں تواضع کی صفت ہے، اس لیے چھوٹے بن کر رہو۔ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، دوسری جگہ فرمایا خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ نے تمہارا جوڑا تمہارے اندر سے بنایا۔ کیا کوئی آدمی اپنے جسم کے کسی حصے کو نقصان کرتا ہے؟ میرا جسم ہے، میں اپنے ہاتھ کو نقصان کر سکتا ہوں، میں اپنے پیر کا نقصان کر سکتا ہوں۔ میری گھر والی میرے جسم کا حصہ ہے، میری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ قرآن پاک یہ تصور پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورتوں کا ایک وفد آیا اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ خطاب فرمایا۔ اب دیکھیں، مردوں کا تذکرہ ہے، مردوں کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے کلام میں ہمارا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے، اللہ کے کلام میں ہمارا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، وحی اتری ان عورتوں کی اس خواہش پر، ان کے اس ارادے پر۔ کیا آیتیں اتر رہی ہیں؟ سورہ احزاب کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، دیکھو دونوں جگہ 10 صفات بیان کیے، 10 مرد ہیں، 10 عورتیں ہیں، وہی 10 چیزیں، اور آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی جو مغفرت، جو اجر تیار کیا ہے،
اللہ نے وہی عورتوں کے لیے وہی مغفرت وہی اجر تیار کیا ہے۔ عورت ہونے کے اعتبار سے اس کے نماز میں کوئی کمی نہیں، عورت ہونے کے اعتبار سے اس کے صدقے میں کوئی کمی نہیں، عورت ہونے کے اعتبار سے اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں، اجر کے اعتبار سے برابر رکھ دیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی ذهب الرجال بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد لوگ تو اجر میں آگے بڑھ رہے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کی خبر گیری کرنا، اپنے گھر کا خیال کرنا، وہ سارے اجر میں ثواب میں تم برابر کے شریک رہو گے۔ ایک خاتون گھر میں ہے، گھر کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ایک مرد جماعت میں شریک ہوتا ہے، ایک مرد خیر کے کاموں میں شریک ہوتا ہے، وہ عورت کو بغیر کیے اللہ وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، بخاری کی روایت ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، پتہ ہے کہاں سے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس جاب ہے، میں آتا ہوں، آدمی کا ایک ابھی باڈی لینگویج ہی بتاتی ہے میں کر رہا ہوں، میں لا رہا ہوں۔ حدیث یہ بتا رہی ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہارے گھر میں جو کمزور ہیں، بچے ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں یا عورتیں ہیں، ان کی برکت سے اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ یہ تصور جب آتا ہے، یہ کیوں دیا گیا یہ تصور کہ بھائی کہ نہیں، اس کو ایک مقام دیا ہے، ان کا ایک اعزاز ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ ماں کا کیا مقام؟ ماں کا مقام بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اللہ کی محبت کا مظہر ہے ماں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی خدمت میں آئے، پوچھے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھا ماں، تیسری مرتبہ پوچھا ماں، چوتھی مرتبہ والد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ماں، دنیا میں انسان جو آتا ہے اس کے لیے ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، حمل کی مشقت، ولادت کی مشقت، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی مشقت۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ میں اگر سب سے زیادہ خدمت کے مستحق ہیں تو والدہ ہیں، عزت کے اور عظمت کے اعتبار سے والد ہیں۔ تو اسلام نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مقام دیا، وراثت کا مسئلہ بیان کیا۔ وراثت کے مسائل ہیں، بڑی مشکل ترین آیتوں میں سے ہیں حفاظ کے لیے، متشابہات ہوتے ہیں، لیکن وراثت کا مسئلہ سمجھایا کہ وراثت یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں اپنی عقل اپنی سمجھ مت چلاؤ۔ انتقال ہوا، پتہ ہے انتقال کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ انتقال کے بعد سب سے پہلا دعائیں مغفرت کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزوں کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا حکم میراث کی تقسیم ہے۔ جنازے کے بعد سب سے پہلا حکم میراث کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم۔ یہ اگر تقسیم نہ ہو، اتنے حقوق ضائع ہوتے ہیں کہ جس کے کوئی اندازہ نہیں، اور حقوق کے ضائع ہونے کی وجہ سے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن اس میں بھی ایک اشکال ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بھئی کہ مردوں کے مقابلے میں عورت کو وراثت میں کم دیا گیا۔ ارے اسلام سے پہلے تو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حقوق رکھے ہیں، اور جو یہاں وراثت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تقسیم ہے، جو ہم سمجھتے ہیں نا، اگر ہم میراث کے مسائل پڑھیں، میراث کے مسائل، اس میں ایک ہے ذوی الفرائض کہتے ہیں، 6 مرد ہیں تو جو ہے 13 عورتیں ہیں، اتنے عورتیں ہیں،
لیکن اگر کسی مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا مل رہا ہے، عورت ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے۔ اگر عورت ہونے کی وجہ سے ہوتا تو اجر بھی کم ہوتا، اجر بھی کم ہوتا، عورت ہونے کی وجہ سے نہیں۔ علماء نے ایک چھوٹا سا جملہ بتایا، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ جو ملتا ہے وہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے جو کی ہے وہ ذمہ داری کے اعتبار سے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مرد کو اللہ نے ہر اعتبار سے ذمہ دار بنایا، مالی اعتبار سے، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ہر معاملے میں وہ ذمہ دار ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم جاب کرو، لیکن ہاں باپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے کہ تم جاب کرو، جاؤ کماؤ۔ شوہر بیوی کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ جاب کرے، لیکن بیوی شوہر کو زبردستی کرتی ہے، کر سکتی ہے کہ بھئی تم جاب کرو، کیونکہ ذمہ داری اس کی ہے، شوہر ہونے کے اعتبار سے، باپ ہونے کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے اعتبار سے۔ ایک آدمی، اس کی پتہ ہے مالی اعتبار سے کتنی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی، بچوں کی، اگر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی، اور اگر بھائی بہن قریب ہیں ان کی، ان سب کی ذمہ داری ایک آدمی پر ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو وہ حصہ دیا۔ اس کے مقابلے میں عورت کو مالی اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حصہ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کی بنیاد پر ہے، رحم کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے سارے احکامات رحم کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ وراثت کا معاملہ لے لو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو آگے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے اندر ہونے والے جو زیادتیاں ہیں اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ سورہ نساء میں 2 زبردست آیتیں ہیں، لیکن غلط عام طور پہ کیا ہے، یہ ایک آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ ایک آیت ہے۔ ایک آیت ہے اسی صورت میں آج ہم نے پڑھا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا، سربراہ بنایا، حاکم بنایا۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے بتائیں؟ عورت کہتی ہے عاشروہن بالمعروف، مرد کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ یہ گھریلو زندگی خوشگوار بنتی ہے، ہر دونوں مل کر یہ طے کریں مجھے میرا حق ادا کرنا ہے۔ بیوی اس آیت پر غور کرے جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ شوہر اس آیت پر غور کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے سفارش کی ہے کہ اللہ کی یہ جو بندیاں میرے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب یہ نظریہ بنتا ہے، یہ سوچ بنتی ہے، گھر اس طرح آباد ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر جو سکون، گھر کے اندر جو خوشگوار ماحول جو پیدا ہوتا ہے وہ حقوق کی بنیاد پر ہے، اور ہر آدمی میرے ذمے کیا حق ادا کرنے کے ہیں اس پر فوکس کرے۔ دنیا آدمی اپنے میرے ذمے کیا حق ہے میں ادا کروں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین بات فرماتے ہیں، دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ ہر آدمی اپنا حق اپنے ذمے جو ہے وہ ادا کرے، سامنے والے کا جو حق ہے وہ معاف کرتا رہے، اس سے دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ ہر آدمی یہ طے کرے مجھے میرا حق ادا کرنا ہے، شوہر ادا کرے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا خطبہ نکاح کی پہلی آیت میں اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ سارا معاملہ بند کمرے میں ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی، حقوق، یہ جو ہے ایک گھر کے اندر، باہر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک عورت کا حق کیا ہے؟ اسے تحفظ دے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا ایمان حفاظت میں رہے۔ پورا اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، چھوڑ کر آنے کے بعد وہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے، شوہر کہے کہ یہ تیرا گھر ہے۔ اسی کو کہتے تحفظ دینا، توجہ دینا، وقت دینا، حقوق ادا کرنا، حقوق ادا کرنا۔ اور بیوی کے حقوق، اس وقت حقوق کا مذاکرہ نہیں ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، عورت کے ذمے سب سے بڑی خوبی، عورت کا سب سے بڑا کمال
جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ یہ خوبی، یہ صفت اللہ کو پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اور ہر عورت سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری، یہ میرا حق ہے کہ میں یہ حق ادا کروں۔ کیسے؟ کہ میں اپنے شوہر کی، دیکھیں نا، ایک آسان حدیث بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایم امرأة صلت خمسها صامت شهرها واطاعت بعلها وحسنت فرجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے کسی دروازے میں سے بھی کہا جائے گا اس عورت کو جو یہ 4 کام کر لے، نماز کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے۔ سوچیں، ایک عورت میں نماز کی پابندی ہوگی، وہ نماز کی پابندی گھر میں آئے گی، بچوں میں آئے گی۔ جو چیز گھر میں لانا چاہتے ہیں وہ عورت میں لائیں، جو چیز نسل میں لانا چاہتے ہیں وہ عورت میں لائیں۔ مردوں میں کچھ بھی ہو وہ باہر ہی رہے گا، گھر کے اندر وہ آئے گا جو عورت میں ہے، یہ اصول ہے۔ نسلوں میں وہ آئے گا جو عورت میں ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کریں کیا ہے۔ نماز ہے، نماز گھر میں آئے گی، روزہ ہے، روزہ گھر میں آئے گا، بلکہ اس کی گھر میں آنے کا مطلب نسلوں میں آئے گا، بچوں میں آئے گا، بچیوں میں آئے گا۔ اور تیسری چیز ہے حیا ہو، حیا ہو، پاک دامنی ہو۔ یا ساری پابندیاں کا لفظ بول سکتے ہیں نا۔ ایک عورت یہ سوچ سکتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں مجھ پر پابندیاں اتنی کیوں ہیں؟ پردے کی پابندی، زیب و زینت کی پابندی، آواز کے معاملے میں وَلَا تَخْضَعْنَا فِي الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ بے آواز کے معاملے، یہ سب چیزیں مجھ پہ کیوں ہیں؟ ہوتا نا، آپ پہ کیوں نہیں، مجھ پہ کیوں ہے؟ ایک ہی جواب علماء نے لکھا، اس کو سمجھ جائے آدمی، عورت کو یہ چیز سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے عورتوں کو ایک مقام دیا، ان کی عزت کا مقام دیا، ان کی شرافت کا۔ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کی حیا اور عفت ہے۔ یہ چیز ہے۔ غیر اسلامی چیزوں میں اگر دیکھ لیں، جو وہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن اسلام، قرآن پاک یہ ذہن بناتا ہے تمہارے پاس تمہاری سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے ایمان کے بعد، وہ ہے تمہاری عصمت و عفت، تمہاری حیا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر یہ سارے احکامات ہیں۔ بھئی اختلاط نہیں ہو، بھئی پردہ ہو، بھئی کہ زیب و زینت، اس کی ایک باؤنڈری ہے۔ آدمی یہ سوچے، اگر یہ چیز اگر ذہن نہیں بنا تو پھر کہیں گے یہ کیوں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چوتھی چیز ہے، تیسری چیز ہے حیا کی حفاظت، اور چوتھی چیز ہے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ یہ خاص طور پہ اس کا مزاج بنانا۔ اور میں بتاؤں آپ کو، گھروں کے اندر تربیت جو ہے کتابی چیز نہیں ہے، تربیت کتاب سے نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی تربیت کی کتاب ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ ایک ماں ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ ایک بچی بچپن سے دیکھ رہی ہے کہ میری ماں میرے باپ کی مانتی ہے۔ ایک بچی بچپن سے دیکھ رہی ہے کہ میرے ابا میری ماں سے محبت کر رہے ہیں ٹوٹ کر۔ وہ بچی یہ کہے گی کہ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا جب بچیاں بڑے ہوتے ہیں، جب ذرا ماں سے کلوز ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسا ہی شوہر دے جیسے میرے باپ ہے۔ وہ کامیاب باپ ہے وہ۔ ورنہ تو آج کے مسائل ایسے ہیں کہ بچیاں تو شادی کرنے میں آگے نہیں بڑھ رہی۔ گھر کی یہ گھر کے اندر تربیت، صفات منتقل ہوتے ہیں، چیزیں منتقل ہوتے ہیں۔ تو میں اگر چاہوں کہ میرے بیٹا ہے، اس بیٹے کے اندر جو ہے وہ چیز پیدا ہو، وہ کامیاب شوہر بنے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نمونہ پیش کرے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا برتاؤ ہو، محبت کا برتاؤ، عزت کا برتاؤ، خیال کا برتاؤ، توجہ کا برتاؤ۔ وہ ماں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ برتاؤ، عزت کا برتاؤ، اطاعت کا برتاؤ، ماننا، منوانا نہیں۔ منوانے کا مزاج بگاڑ لاتا ہے۔ بلکہ ایک اصول کی بات بتاؤں میں، جو آدمی مانتا ہے اس کی مانی جاتی ہے سب سے زیادہ۔ ایک سوچنے کی بات ہے، آپ اس کو سوچیں۔ جو آدمی سب کی مانتا ہے نا، سب اس کی مانتے ہیں۔ آدمی ماننا سیکھ لے تو اگر عورت یہ ذہن بنائے کہ میں
ایک بات یاد ہے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بہترین جملہ لکھے ہیں، وہ بات کر کے اپنی بات ختم کرو۔ میاں بیوی کی دو حیثیتیں ہیں، میاں بیوی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت منکوحہ ہونے کے اعتبار سے، ایک حیثیت محبوبہ ہونے کے اعتبار سے۔ میاں بیوی آپس میں محب اور محبوب ہیں، ایک حیثیت حاکم محکوم ہے، ذمہ دار ہیں، اس کے انڈر میں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ سمجھ رہے؟ حضرت کی بات ہے، آسان کر کے کوشش کروں میں بتانے کی تاکہ سمجھ میں آئے۔ شوہر بیوی کے درمیان ایک تعلق محبت کا ہے، شوہر محبت کرنے والا، بیوی محبوبہ ہوتی ہے۔ شوہر عاشق ہے تو بیوی معشوقہ ہے۔ ایک حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، سربراہ بنایا، امیر بنایا، اس کا تقاضا یہ کہ وہ مان کر چلے۔ اب دونوں کے درمیان بیلنس ہو۔ بیلنس کیسے ہونا ہے پتہ ہے؟ بیلنس کیسے ہو؟ حاکمیت ہونے کے اعتبار سے، قوامیت ہونے کے اعتبار سے بیوی میں یہ مزاج ہو کہ مجھے ماننا ہے، مجھے ماننا ہے، اور محب اور محبوب ہونے کے اعتبار سے شوہر کے اندر یہ مزاج ہونا ہے کہ مجھے محبوبہ کی ماننا ہے۔ وہ محبوبہ ہی کیا ہے؟ جس کی اطاعت نہ ہو۔ محبت اطاعت پر لاتی ہے۔ اگر کسی شوہر کے دل میں محبت ہو اپنی بیوی کی، وہ بھی مانتا ہے۔ اب سوچیں گے کیسے ہے بھئی، آپ ایک طرف کریں اس کی مانو، ایک طرف کریں اس کی مانو، ایسے ہی ہے۔ یہ دونوں کو سیکھ کر گھر کو چلانا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سیکھ کر چلیں گے تو گھر آباد ہوگا۔ کبھی اس کی مانو، کبھی اس کی مانو، کبھی اس کی، کبھی اس کی۔ کہ شوہر اطاعت تو اس کی ہر حال میں کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایک آدمی محبت کرتا ہے، محبت میں بیوی کی بھی مانتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سیکھنا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے بغیر سیکھے، اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی جو ہے ڈرائیونگ سیکھے بغیر کار چلا لے، کار کو بھی نقصان، ڈرائیور کو بھی نقصان۔ آج ہمارے رشتوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں۔ اب ایسے ڈرائیور کون کون ہیں؟ ڈرائیونگ سیکھے بغیر جو ہے، اسی لیے جو ہے نا میرج لائسنس لینا پڑتا ہے۔ میرج لائسنس سے پہلے میرج جو ہے نا آدمی سیکھے بھی کہ میں کیسے جو ہے نا، کیسے میں، اللہ نے مجھے جب ذمہ دار بنایا تو وہ ذمہ داری کیسے پوری کروں، میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کروں۔ شوہر کا کام ہے محبت کرنا، بیوی کا کام ہے اطاعت کرنا۔ جب ادھر سے محبت ہوگی تو ادھر سے اطاعت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، چیلنج کریں، اطاعت کی کمی کیوں ہے؟ شاید محبت کی کمی ہے، اسی لیے ادھر محبت کو بڑھائیں، ادھر اطاعت بڑھے گی۔ یہی دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کا خاص خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کوئی بھی کمی بیشی ہو، دیکھو خوبیاں موجود ہیں، ان خوبیوں کو دیکھ کو نبھا لو، نبھانا سیکھ لو۔ اور عورتوں سے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا۔ کیوں بنایا بھئی؟ دو وجہ سے اللہ نے بنایا۔ ایک تو اللہ نے حاکم ہے تو اس کا جواب دیا بما فضل اللہ، ارے بھئی میں نے ان کو فضیلت دی ہے، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ اور دوسری چیز اللہ نے کہا وبما انفقوا من اموالہم، ہم نے ان کو ریسپانسبل، ذمہ دار جو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ یہ مال، ساری فائنینشیل ریسپانسبلٹی ان کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ۔ جانتے ہیں سب سے بہترین عورت کی خوبی کیا ہے؟ وہ نیک ہو، اطاعت گزار ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ جب یہ ذمہ داری عورت ادا کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر سے پاکیزہ نسلیں پیدا کریں گے، گھر کے اندر نسل تیار ہوگی، جو نسل امت کو ملے گی اور وہ خیر کا کام کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہماری زندگیوں کو ان اعمال سے آباد کرے۔ یہ سورہ نساء کا پہلا حصہ، یہ ہماری گھریلو، خاندانی، معاشرتی زندگی کے حقوق کو بیان کیا۔ ان حقوق سے، ان چیزوں سے ہمارے رشتے آباد ہوتے ہیں، ہمارے رشتے مستحکم، مضبوط ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں۔ اس کو ہمیں لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔